نواں باب زہد اور اس کی فضیلت کے بیان میں ہم نے قرآن اور حدیث پاک کی تشریحات میں اور بزرگوں کی کتابوں میں زہد کا لفظ بہت سنا ہے، لیکن زہد کی حقیقت عام طور پر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتی، اور زہد جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے، ان کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ دنیا سے دل نہ لگائیں۔ زہد اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی کا دل دنیا سے نہ لگے، اور دنیا سے لگنے کا معنی کیا ہے کہ دنیا اور دنیا کی عزت، دنیا کا مال، دنیا کا منصب اور دنیا میں اپنی جاہ کی طلب، ان چیزوں کی محبت آدمی کے دل میں نہ ہو۔ جس آدمی کے دل میں دنیا کے مال اور جاہ کی محبت نہیں ہے، وہ زاہد ہے، وہ تارک الدنیا ہے، چاہے محل کے اندر بیٹھا ہو۔ اور جس آدمی کے دل میں دنیا کی طلب، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، نفسانی خواہشیں اور دنیا کے مال اور دنیا کے جاہ کی محبت ہے، وہ دنیا دار ہے، وہ تارک الدنیا نہیں ہے، وہ زاہد نہیں ہے، چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہو۔ تو اصل ظاہری مال اور ظاہری دنیاوی سامان کو چھوڑ دینا یہ زہد نہیں ہے۔ زہد کے اصل معنی ہے دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا سے محبت نہ ہو، دنیا کے جاہ اور مال سے محبت نہ ہو، یہ زہد ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ لوگ دنیا سے دل نہ لگائیں اور اللہ سے دل لگائیں۔ زہد جو ہے اس کے بہت زیادہ فضائل اور ترغیبات قرآن اور حدیث میں کثرت سے موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوری ایک کتاب اس پر لکھ دی، کتاب الزہد کے نام سے۔ زہد کے بارے میں حضرت شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ جو ارشادات فرما رہے ہیں، ان ارشادات کو غور سے سنیں۔ یہ ارشادات انسان کے سامنے دنیا کی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ پہلا ارشاد یہ فرما رہے ہیں، جو عمل تارک الدنیا کے قلب سے ہو وہ تھوڑا نہیں، اور جو عمل دنیا کے حریص خدا تعالی سے غافل کے قلب سے ہو وہ زیادہ نہیں۔ ایک آدمی ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی رغبت نہیں ہے، اپنے مال، اپنی جاہ اور مال کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ آدمی تھوڑی سی بھی عبادت کرے تو وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ اور مال اور جاہ کی محبت نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اور اخلاص جو ہے یہ عبادت کی روح ہے، اور اس کی وجہ سے عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو تھوڑی سی بھی عبادت اگر قبول ہو گئی تو سمجھ لیں کہ وہ بہت زیادہ ہے۔ اور جس آدمی کے اندر دنیا کی حرص اور لالچ اور دنیاوی خواہشات اور مال اور جاہ کی محبت بھری ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ عبادتیں بھی کرے، وہ پوری رات نفلیں بھی سنے یا پڑھے، وہ بہت زیادہ اور نیکی کے کام کرے، تو وہ زیادہ نہیں ہے۔
کیونکہ اس کے اندر دنیا کی محبت جب بھری ہوئی ہے تو اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو اصل اخلاص ہے، اور اصل آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے دل سے مال اور جاہ کی محبت نکل جائے، اور اس حالت میں تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے، وہ قبول ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت اور مال اور جاہ کی محبت ہوتی ہے تو یہ دل ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے سارے اعضاء و جوارح چلتے ہیں، یعنی دل جو ہے یہ بادشاہ ہے، اور جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھیں، سارا جسم یہ اس کی رعایا ہے۔ دل کے اندر جس چیز کی محبت بھری ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی بھی عمل بندہ کرتا ہے تو دل اس کو اسی طرف لے جاتا ہے کہ جس چیز کی محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت نہیں ہوگی، تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے خود بخود ہوگا، اخلاص اس کے اندر ہوگا۔ اس کی نماز بھی اخلاص سے ہوگی، اس کا روزہ بھی اخلاص سے ہوگا، اس کا حج بھی، اس کی زکوٰۃ بھی، اس کی قربانی بھی، اس کی وعظ اور تقریر اور تبلیغ سب اخلاص سے ہوگی، بشرطے کہ اس کا دل اس طرف جا رہا ہو، کیونکہ دل ہی سارے اعضاء کو ادھر لے جاتا ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل میں یہ بھرا ہو کہ میری عزت ہو دنیا میں لوگ مجھے بڑا اچھا مولوی کہیں، بڑا اچھا عالم کہیں، بڑا اچھا بزرگ کہیں، دنیا میں لوگ میری عزت کریں، اور میرے پاس خوب مال ہو جس سے میں دنیا میں خوب مزے کروں، جب یہ دل میں بھرا ہوگا تو وہ نماز بھی پڑھے گا تو دل اس کو بھی، نماز کو بھی خراب کر دے گا۔ وہ دل جو بادشاہ ہے وہ اس کے ہر عمل کو خراب کر دے گا، کیونکہ بادشاہ کی نیت خراب ہے۔ بادشاہ جب خراب ہو گیا، جتنے اعمال آدمی کرے گا خود بخود اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز کے اندر ریا آ جائے گا، دکھلاوا آ جائے گا، اور دکھلاوا نہیں آیا تو کم از کم اپنے آپ کو بزرگ بنانے کا جذبہ ضرور ہو۔ وہ بیان بھی کرے گا تو اس کے دل میں یہ ہوگا کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا عمدہ بیان کیا، اور کتنی اچھی تقریر کری، اور کتنا اچھا کتاب کو سمجھا کے پڑھایا، اور لوگوں کے دلوں میں میرا مقام پیدا ہو جائے۔ کیونکہ دل میں یہ بات ہوگی تو پھر وہ سارا کرایا ضائع ہو جائے گا، والعیاذ باللہ۔ نہ وہ تقریر اللہ کے لیے رہے گی، نہ بیان اللہ کے لیے رہے گا، نہ وعظ اللہ کے لیے رہے گا، نہ تبلیغ اللہ کے لیے رہے گی، نہ جہاد اللہ کے لیے رہے گا، کوئی بھی عمل اللہ کے لیے نہیں رہے گا، کیونکہ دل میں یہ ہے کہ میں یہ کہلاؤں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے عابد کہیں، لوگ مجھے بزرگ کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے تبلیغی بڑا اونچے درجے کا مبلغ کہیں، مقرر کہیں، واعظ کہیں، تو یہ جتنے بھی اعمال ہوں گے ان پر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ کہلوانے کے لیے، والعیاذ باللہ۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ تو اصل ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دل سے ہماری نفسانی خواہشات اور ہمارے دل سے مال اور جاہ کی محبت نکل جائے، اس کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے۔ اسی بات کو سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں جب تک انسان کے اندر دنیا کی محبت اور عزت اور مرتبے کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے نیک اعمال کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوتا۔ دنیاوی غرضیں اور نفسانی خواہشیں ہر جگہ اور ہر عمل میں اپنا غلبہ اور زور دکھاتی ہیں، اور اعمال کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت ہوتی ہے کہ جب ان اعمال میں یہ خرابیاں نہ ہو۔ ایسا شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی اس کے نفس کی کوئی دنیاوی غرض شامل ہو جاتی ہے، اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، اور اس کا یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر کہ یہ جو دنیا کی محبت دل سے نکلے گی اور خواہشات کی محبت دل سے نکلے گی، اور اپنے نفس کی محبت اور اپنے آپ کو کچھ بنانے اور سمجھنے کی محبت اور مال کی محبت یہ نکلے گی، یہ اللہ کے فضل سے نکلے گی، اور جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل سے یہ چیزیں کیسے نکلیں،
جب اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اور جو طریقہ اللہ نے بتایا اس کے نکالنے کا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنے بڑے سے یہ سیکھا کہ میرے اندر سے برائیاں کیسے دور ہوں. جیسے کہ علم ہر شخص نے اپنے بڑے سے سیکھا، اسی طرح اصلاح نفس بھی اپنے بڑے سے سیکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، اور قیامت تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے اگر آدمی اپنے نفس سے ان برائیوں کو نکالنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہر چیز کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے جب اس کام کو کیا جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے نہیں کیا جاتا تو نہیں ہوتا. تو اللہ کا فضل اگر ہو جائے جس بندے پر، اور اس کا نفس دنیا کی محبت اور جاہ کی محبت کے غلبے سے پاک ہو جائے، تو اس کا جو عمل ہے خواہ دین کا ہو یا دنیا کا، وہ اخلاص پر مبنی ہوگا، اور اس کا منشا للہیت ہوگی. منشا کا مطلب یہی اصل منشا ہی نیت ہوتی ہے. نیت اسی منشا کو کہتے ہیں. منشا کا مطلب یہ ہے پیدا ہونے کی جگہ. نشأ ینشأ نشأۃً عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی پیدا ہونا، کسی بھی چیز کا پیدا ہونا. تو منشا کے معنی پیدا ہونے کی جگہ. تو ہر عمل کے پیدا ہونے کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہے اصل دیکھنے کی بات، کہ پیدا کس وجہ سے ہوا عمل. یعنی انسان جب کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، دین کا ہو یا دنیا کا، تو اس کام کرنے سے پہلے اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک جذبہ اور ایک ابھار پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں. کس لیے کروں؟ اس مقصد کے لیے کروں. تو وہ ابھار جو ہے یہی اصل نیت ہے، کہ وہ ابھار یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کروں، تو یہ نیت درست ہے. اور ابھار یہ پیدا ہوا کہ جو ہے میں جو ہے اپنی دنیا کے اندر اپنی عزت اور مقام اور اپنی بزرگی کو جو ہے قائم رکھوں، یا اپنا جو ہے مقام بناؤں. یہ جو ابھار اگر غلط ہے تو پھر کیا ہے، پھر جو ہے وہ سارا عمل ہی خراب. تو منشا درست ہونا چاہیے، یعنی اعمال کس وجہ سے کر رہا ہے آدمی، اعمال کا ابھار کیا ہے، اعمال اس کے دل میں کرنے کا جذبہ کیا ہے، کس جذبے سے وہ عمل کر رہا ہے. تو جب آدمی کو دل سے اللہ تعالیٰ محبت نکال دیتے ہیں دنیا کی اور جاہ کی، تو اس کے تمام اعمال میں منشا للہیت ہوتی ہے. للہیت یعنی اللہ کے لیے کرنا. وہ سارے اعمال اس کے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا تو دل سے نکل جاتی ہے. لہذا جو شخص تارک الدنیا ہے، وہ جو بھی عمل کرے اگرچہ وہ مقدار میں کم معلوم ہو، وہ تھوڑا نہیں ہے. اس لیے کہ اگرچہ مقدار میں کم ہے، لیکن چونکہ اس عمل کے اندر مغز اور روح موجود ہے، یعنی اخلاص موجود ہے، اس لیے اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور وہ تھوڑا نہیں ہے، زیادہ ہے. اور دنیا کا حریص اور جس کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، اگرچہ وہ ظاہر میں بڑے بڑے نیک اعمال کرے، لیکن چونکہ منشا ان اعمال کا ابھی تک صحیح نہیں ہوا، یعنی وہ اعمال جس مقصد کے لیے وہ کر رہا ہے وہ مقصد صحیح نہیں ہوا، اور دل کے اندر روگ موجود ہے، اس لیے وہ اعمال بہت زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے ہیں. اس لیے کہ ان کے اندر یہ آفات موجود ہیں. ان اعمال کے اندر ریا ہوتا ہے، تصنع بناوٹ ہوتی ہے، نفسانی اغراض ہوتی ہیں، شیطانی اغراض ہوتی ہیں. ایک نفسانی اغراض ہے، ایک شیطانی اغراض ہے. یعنی بعض اوقات اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بھی آدمی کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے کہ نفس خوش ہوگا کہ جو ہے میں نے بڑے اچھے اعمال کیے. بعض اوقات شیطانی غرض ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ شیطان کی صفت ہے تکبر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اعمال میں آ جاتی ہیں. جب اس کے اعمال ان چیزوں سے خالی نہیں ہیں، تو اگرچہ یہ شخص خود ان کو خالی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ آدمی سمجھ رہا ہے میں تو بہت نیک اعمال کیے، لیکن حقیقت میں اس کی نیت درست نہیں ہوتی. تو لہٰذا اصل اہتمام اور فکر اس چیز کا کرنا چاہیے کہ دل سے اللہ کے غیر کو نکالا جائے، اور دل کے اندر صفائی کی جائے، دل کی صفائی کی جائے، دل کا تزکیہ کیا جائے، اور دل میں اللہ کو بٹھایا جائے، تاکہ اس کے بعد جو بھی عمل ہو اس کے اندر مغز اور روح ہو، اگرچہ وہ کم ہی ہو، اگرچہ وہ عمل کم ہی ہو، لیکن مغز اور روح کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اب اس کے بعد ایک بات خاص طور پر فرما رہے ہیں کہ بھائی آدمی یہ سوچتا ہے اس سارے مضمون کو سن کر کہ ہمارے اعمال میں تو یقیناً مال کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور بہت زیادہ ہے، دنیا کی حرص ہے،
اور اپنی عزت، اپنے مرتبے، اپنی جاہ اور لوگوں میں کچھ کہلوانے کی محبت ہمارے اندر گٹ گٹ کے بھری ہوئی ہے. خاص طور پہ ہم لوگ جو ظاہری طور پر نیک اور متشرع ہوتے ہیں، ان کے اندر شیطان کی چیز زیادہ پیدا کر دیتا ہے کہ تو بڑا عالم ہے، تو بڑا نیک ہے، تو بڑا متقی ہے، اور تیری تو لوگ اتنی عزت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں شیطان پیدا کر دیتا ہے. تو اب جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ظاہر ہے ہمارے اعمال میں بھی کھوٹ ہے، نقص ہے، اور ہمارے اعمال بھی ریا سے خالی نہیں ہے، دکھلاوے سے خالی نہیں ہے. تو کیا ہمیں اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تو کہتے ہیں نہیں، اعمال کو نہیں چھوڑو، اعمال کو اسی طرح ہمت سے اور چستی سے کرتے رہو، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو دور کرے، ہماری نفسانی اغراض کو دور کرے اور ہماری اصلاح کرے. اور جب تم پابندی سے اعمال کرتے رہو گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ایک وقت میں ان میں اخلاص بھی پیدا کر دے گا. تو اس لیے ان کی وجہ سے اعمال کو نہیں چھوڑو. فرماتے ہیں لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان آفات کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے نیک عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ نہ کرنے سے تو بہرحال کرنا بہتر ہے، اور نیز یہی نیک عمل آہستہ آہستہ اخلاص تک بھی پہنچا دے گا. دوسرا ارشاد شیخ کا زہد ہی سے متعلق یہ ہے: خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہیے، غمگین کرنے والی چیزیں کم ہو جائیں گی. یہ بڑی عجیب حکمت کی بات ہے. دنیا میں انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور جتنی بھی چیزیں وہ اپنے پاس جمع کرتا رہتا ہے اس کی خوشی بڑھتی جاتی ہے کہ بھائی آج ایک موبائل تھا، کل اس سے اچھا لے لیا، پرسوں اس سے اچھا لے لیا، درسوں اس سے اچھا لے لیا. آج ایک گاڑی تھی، کل اس سے اچھی لے لی، پرسوں اس سے اچھی لے لی. اور اسی طرح اور دیگر چیزوں میں بھی انسان نئی سے نئی چیز لینے کی خواہش کرتا ہے، اور اچھی سے اچھی چیز نئی سے نئی لیتا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر سامان بھی ضرورت سے زائد وہ بہت سارا اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، جو اس کو اپنے نفس کو اس سے خوشی ہوتی ہے. لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ میں غم میں مبتلا نہ ہوں. ہر شخص کی یہ خواہش ہے، طبعی خواہش ہے. تو کہتے ہیں کہ خوش کرنے والی چیزیں اپنے پاس سے کم کر دو تو غم کرنے والی چیزیں بھی کم ہو جائیں گی. یعنی اصل ان چیزوں کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، اور انسان ان چیزوں کو اپنے پاس جمع کرتا رہتا ہے. لیکن ہر چیز فانی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز چھن جاتی ہے تو غم ہوتا ہے. اور جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں وہ ایک ایک کر کے چھن جاتی ہیں آدمی سے، اور جب چھن جاتی ہیں تو غم بھی اتنا ہی ہوتا رہتا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے غم کم ہو جائے تو خوش کرنے والی چیزیں زیادہ جمع نہ کرے، بس ضرورت کے تحت دنیا کو لے اور ضرورت سے زیادہ فضول چیزیں جمع نہ کرے، جس سے گزارا ہو جائے وہ کر لے. ہمارے حضرت اقدس صوفی محمد اقبال صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مال میں برکت کا ایک نسخہ بتایا تھا، جو میرے بھائی مولانا سہیل صاحب نے مجھے سنایا کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، ظاہر ہے کہ ہر شخص کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ وسعت سے خرچ کرتا رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، کوئی بھی چیز خریدنی ہو اس سے پہلے یہ سوچو کہ اس کے بغیر میں گزارا کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کے خریدے بغیر بھی میں گزارا کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر تمہارے دل میں یہ آئے کہ یہ چیز تو ضروری، اس کے بغیر تو میں گزارا ہی نہیں کر سکتا، تو خرید لو. اور اگر یہ دل میں ہو کہ اس کے بغیر بھی میں گزارا کر سکتا ہوں تو پھر اسے نہ خریدو. تو انشاءاللہ اس سے مال میں بھی برکت ہوگی، اور مال جو ہے اس میں تمہیں کمی نہیں ہوگی، اخراجات میں تنگی نہیں ہوگی. اور ہوتا یہی ہے، انسان ایک چیز کے ساتھ بلا ضرورت دوسری چیز بھی خرید لیتا ہے جب مال میں فراوانی ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جتنی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اتنے ہی جو ہے وہ خوشی کے اسباب تو زیادہ ہوتے ہیں، غم کے اسباب بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی جب وہ چھنے گی تو غم بھی اتنا ہوگا. فرماتے ہیں انسان کے غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے. مثلا مال چلا گیا، یا کپڑے جاتے رہے، یا باغ جل گیا، وغیرہ وغیرہ. اور انسان کی خوشی کا سبب ان چیزوں کا ملنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا کی خوش کرنے والی چیزیں اپنے پاس سے کم کر دے، پھر غمگین کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں رہے گی. اس لیے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے تھا، جب وہ چیز ہی نہیں ہے تو غم کیسا.
اور جس قدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی اسی قدر غموں اور فکروں کا بھی دل کے اوپر غلبہ ہوگا، اتنے ہی دل جو ہے غموں اور فکروں میں بھی مبتلا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنی زیادہ ان کی حفاظت بھی ذمہ پر ہوگی، جتنے وسائل اتنے مسائل، اور دل کو چین نہیں ملے گا۔ چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہے، یعنی بلا ضرورت چیزوں کو کم کرنے میں ہی راحت ہے۔ ضرورت کی چیزوں کو لینے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلا ضرورت، یہ لفظ ساتھ میں لگانا چاہیے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے کہ دنیا میں سے صرف قدر ضرورت پر اکتفا کرے جتنی ضرورت ہے، اور زوائد کو حذف کر دے، زائد چیزوں کو حذف کر دے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اور بلا ضرورت آدمی خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو اگر گزارا ہو سکتا ہے ایک کپڑے سے، اور اس کے اوپر دوسرا کپڑا شو کے لیے اپنے لیے رکھ رہا ہے، جو صرف شو کے لیے بعض لوگ ایسی چیزیں لگا لیتے ہیں، اس سے اچھا کسی ایسے غریب شخص کو جس کے پاس کپڑا ہی نہ ہو، ایک کپڑا جو اس کی ضرورت کا ہے وہ بنا کے دے دے۔ تو یہ زوائد جو ہے ان کو اپنے لیے نہ رکھے اور دونوں جہان کی راحت حاصل کرے۔ تیسرا ارشاد حضرت کا زہد کے باب میں یہ ہے، اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور ناپائیدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر۔ دنیا کی جو بادشاہت ہے، دنیا کی جو حکومت ہے، یا کسی بھی علاقے کا کوئی چودھری ہے، یا کسی بھی علاقے کا کوئی کونسلر ہے، یا کسی بھی علاقے کا کوئی بھی ایک عہدہ ہے کسی شخص کے پاس، تو جتنے بھی عہدے ہیں اگر کوئی ان عہدوں میں سے کسی عہدے کو لیتا ہے، کوئی صدر کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کوئی وزیر بننے کے لیے، کوئی کسی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے، کوئی کسی عہدے کے لیے، کوئی کسی عہدے کے لیے، تو جتنے بھی عہدے ہیں دنیا کے وہ ایک نہ ایک دن آدمی سے چھن جاتے ہیں، یا تو وہ خود ہی معزول کر دیا جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ عہدہ جو ہے اس سے چھین لیا جاتا ہے اور معزول کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے، تملکها الآتی تملک سالب وفارقها الماضی فراق سلیبی۔ تملکها الآتی، دنیا کو لینے والا اس کا مالک بنتا ہے اس طرح، تملک سالب، جیسے کوئی شخص کسی سے کوئی چیز چھین کر اپنے قبضے میں لے لے، بڑی خوشی سے جیب میں رکھ لیتا ہے، لیکن وفارقها الماضی، اس سے جب دنیا لے لی جاتی ہے تو وہ اس دنیا سے جدا اس طرح ہوتا ہے، فراق صلیبی، جیسے اس سے کسی نے چھین لیا ہو۔ جس سے کہ کوئی شخص کوئی چیز چھین لے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کے چہرے کے کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ تو دنیا جب ہاتھ سے نکلتی ہے تو وہی تاثرات ہوتے ہیں۔ لینے کے وقت ایسی آدمی کی حالت ہوتی ہے جیسے کوئی چیز کسی سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لے، بڑا خوشی خوشی لے کر اس کو بھاگتا ہے، لیکن اس سے چھوٹنے کے وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے اس سے کسی نے چھین لی ہو۔ تو اس لیے جو چیز لازمی طور پر چھننے والی ہے تو اس چیز کو چھننے کا غم تو یقینی ہوگا، یا تو وہ شخص معزول کر دیا جائے گا اس عہدے سے، یا موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو موت کے ذریعے تو وہ عہدہ خود ہی ختم ہو جائے گا، اور جس کا عہدہ نہیں تھا اس کو اتنا غم نہیں ہوگا موت کا، جس کا عہدہ تھا اس کو جتنا غم ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ معزولی کے غم سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس بے بقا دنیا کی ولایت اور حکومت اور اس کے عہدوں کو مت لو۔ فرماتے ہیں شیخ کا یہ ارشاد پہلے ارشاد کی مثال ہے، جیسے پہلے ارشاد میں فرمایا تھا کہ غمگین کرنے والی چیزیں کم کر دو، غمگین کرنے والی چیزیں کم کرنا چاہتے ہو تو خوش کرنے والی چیزیں بھی نہ لو زیادہ، تو اسی کی ایک مثال ہے یہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی حکومت اور دنیاوی عہدہ ناپائیدار ہے، اس کو اختیار نہ کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معزول ہونے کے غم سے تم کو نجات رہے گی، اور اگر دنیا کی فانی حکومت اختیار کی تو اگر معزول اور برخاست کیے گئے تو اس کا تم کو غم ہوگا، اور اگر فرض کرو معزول نہ ہوئے تو موت تو ضرور ہی آئے گی، اس وقت لازمی طور پر یہ حکومت چھوڑنی پڑے گی اور اس کے چھوٹنے کی حسرت ہوگی۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں معزولی کا غم نہ ہو تو اس حکومت کو ہی اختیار نہ کرو۔ ہمارے اکابرین میں سے دو بزرگ تھے، دونوں
بھائی تھے اور بڑے اونچے درجے کے محدث تھے، حضرت شاہ اسحاق مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ یعقوب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں کی کچھ زمینیں تھیں جو ان کے خاندان میں وراثت میں چلی آ رہی تھی، تو مکہ مکرمہ میں دونوں حضرات رہتے تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ تو جو صاحب یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں، بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ میں نے سمجھا کہ ان کو کوئی بہت بڑی دولت ملی ہے جس کی وجہ سے خوش ہیں۔ تفصیل معلوم کی، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ زمینیں انگریز نے ضبط کر لی، تو ان زمینوں کے ضبط کرنے پر وہ خوش تھے، کیونکہ دنیا تو ان کے دل میں تھی ہی نہیں۔ ان کے لیے تو یہ زمین ایک بوجھ تھی کہ جس کی حفاظت، اس کا آخرت میں جواب دہی اور پھر اس کا انتظام کہاں وہ سنبھالتے۔ اس کے ضبط کرنے پر اتنا خوش تھے کہ کوئی لینے پر خوش نہ ہوتا۔ تو یہ ہمارے اکابر تھے۔ آگے شیخ اسی زہد سے متعلق ایک اور ارشاد فرماتے ہیں، جو اسی ارشاد کی طرح ایک اور ارشاد ہے، انشاءاللہ کل پڑھ لیں۔